بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام مکمل اور جامع دین ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اس وقت پختہ ہو جاتا ہے جب ہمیں زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ملتا جہاں اس اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، خواہ اس کا تعلق عبادت سے ہو یا معاشرت سے، یا پھر کسی خوشی یا غم کو منانے کے آداب کے طریقے سے۔ اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے 2 تہوار بھی دیے ہیں تاکہ ہم اس سے محظوظ ہو سکیں اور ہماری زندگی مسرتوں سے بھری رہے اور ہم کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہوں۔ دور جاہلیت میں پہلے بہت سے چھوٹے بڑے تہوار منائے جاتے تھے، جس کے متبادل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید القرباں عطا کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں جو عید منایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بھی بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن کیسے گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو رمضان میں کی گئی عبادتوں ریاضتوں کا انعام ہے۔ عید کے معنی خوشی اور فطر کے معنی کھول دینے کے ہیں۔ اس دن رمضان کے روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے لیے منائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے تہواروں کو خود بھی بھرپور طریقے سے منایا اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پر ہر جائز اظہار کو پسند فرمایا ہے، لیکن دین اسلام ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی خوشی کو حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے منایا جائے۔ اس لیے چاند رات اور عید کے دن کی عبادت کی بھی اہمیت 2 چند بتائی گئی ہے کہ چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ یہ رات انعام کی رات ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی چاند رات کو عبادت سے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔ اسی طرح عید کے دن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان عید گاہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو خدا عز و جل اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، اس مزدور کا صلہ کیا ہے جس نے اپنے رب کا کام پورا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کا صلہ یہ ہے کہ بھر بھر کر مزدوری دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو، جو رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اس کے صلے میں اپنی خوشنودی سے نواز دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، آج عید کے اجتماع میں تم اپنی آخرت بنانے کے لیے مجھ سے جو دعا مانگو گے عطا کروں گا، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے جو چاہو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی کو پیش نظر رکھوں گا۔ جب تم میرا دھیان رکھو گے تو میں تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجرموں کے سامنے تمہیں ہرگز ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ اپنے گھروں میں بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم مجھے راضی کرنے میں لگے رہو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس بشارت پر جھوم اٹھیں گے اور اللہ کی اس بخشش اور نوازش پر خوشیاں منائیں گے۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا ہے۔
عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازاروں کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کے کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کے دن سارا دن ٹی وی اور VCR وغیرہ دیکھنا، اونچی آوازوں میں گانے سننا اور دیگر غیر شرعی کاموں میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، جس میں انسان ایک ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے رکا رہتا ہے اور نفس کی مخصوص خواہشات کو پورا کرنے سے بھی منع کرتا ہے، اور مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اس کے حقوق و آداب کے ساتھ پورا کر دیا جائے تو روزہ دار کے دل میں نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتے ہیں۔ غربا کو صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزے کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزہ دار جان سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے مکمل روزے رکھے۔ اس عید کا نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی عید۔ اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں، اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر روزہ رکھنے والوں نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر بھی نفس کی تربیت میں کمی ہی رہ گئی۔ یہ عید کی خوشیاں منانے والے کا دل اس نور تقویٰ سے بالکل خالی ہے، اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ لہذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح منانا چاہیے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان اس کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ادا کرے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے، لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 1 کہ عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، مسواک کرنا، غسل کرنا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر یوم عرفہ غسل فرمایا کرتے تھے، عمدہ کپڑے پہننا جو آپ کے پاس موجود ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سبز اور سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے اور کبھی یمنی چادر اوڑھتے۔ عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی اصل نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجودہ کپڑے ان میں سے جو اچھے ہوں وہ پہنے۔ عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت سے کچھ تناول فرماتے۔ عید گاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دیتے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر واجب ہے جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو، چاہے اس مال پر سال گزرا ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو زیر و کفالت ہیں نصف سا یعنی کہ 2.25 کلو گندم، اس کی قیمت ادا کرنا چاہیے۔ عید گاہ جلدی جانا چاہیے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عید گاہ میں نماز ادا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید گاہ میں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہوئے چلیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ عید آنے والی تھی اور بچوں نے ماں سے فرمائش کی، اطفال مدینہ عید کے دن رنگ برنگے کپڑے پہن کر نکلیں گے، ہمارے پاس کوئی نئے کپڑے نہیں ہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے پھر ماں سے کپڑوں کا تقاضا کیا۔
ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کروا دیا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازے پر دستک دی۔ کنیز بطول دروازے پر گئیں۔ ایک شخص نے ایک کنچا کھولا، اس میں بچوں کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی تو بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کیا تو کہا کہ امی جان، یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں بھی رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ہی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آفتاب لیے ہوئے پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا اور سرخ جوڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنے پشت پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام حسن اور حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھے کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ عید الفطر خوشیاں منانے اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے آس پاس بھی نظر دوڑائیے اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جو عید الفطر نہیں منا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے، آمین۔